السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں نورانی قاعدہ کے تختی نمبر 22۔ تختی نمبر 22 میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے اور اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں آج کے اس سبق میں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے۔ اب یہ بات بتانا ہے کہ آخر ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں اور اخفاء شفوی کس کو کہتے ہیں اور اظہار شفوی کس کو کہتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے بالتفصیل ہر ایک کو وضاحت کرتے ہوئے مثال کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ادغام شفوی اس کو کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے الیکم مرسلون۔ اس مثال کے اندر آپ دیکھیے کہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، اس لیے میم کو دوسرے میم سے جو ملا کر کے پڑھیں گے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے الیکم مرسلون۔ اخفاء شفوی اس کو کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، جیسے ان ربہم بہم۔ یہاں ان ربہم بہم میں دیکھیے کہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اسی طریقے سے اظہار شفوی اس کو کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم فیہا۔ یہاں پر دیکھیے کہ میم ساکن ہے لیکن میم ساکن کے بعد نہ تو با آ رہا ہے اور نہ ہی میم آ رہا ہے، بلکہ با اور میم کو چھوڑ کر کے کوئی تیسرا لفظ جو کہ فا ہے وہ لفظ آ رہا ہے، اس لیے صرف یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو دوستو، یہ باتیں آپ کے سامنے واضح کرنا تھا تاکہ آپ کو مکمل طور پر صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک بات ذہن نشی یہ ہے کہ اگر قاعدے کے مطابق، گرامر کے مطابق اگر ہم سبق کو پڑھیں گے، نورانی قاعدہ کو اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر آگے اما پرا جو ہم پڑھنے والے ہیں یا قرآن شریف جو ہم پڑھنے والے ہیں، اس کو پڑھنے کی وجہ سے اچھے طریقے سے وہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو، بلا تمید و تاخیر ہم اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس سبق کو اسکرین کے پر بھی دکھاؤں گا۔ آپ اس کو دیکھتے بھی رہیے اور اس کو پڑھتے بھی رہیے اور ہر ویڈیو کو آخر تک لاسٹ تک دیکھتے رہیے۔ اسی بیچ میں ہمارا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے اور آپ مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہم اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ہم اپنے سبق کو پڑھ لیتے ہیں تجوید کے ساتھ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے جو کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ہے، اور آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے قواعد کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، ادغام شفوی، الیکم مرسلون لهم ما يشاءون في قلوبهم مرض فهم معرضون۔ ہر ایک کی مثال دو لائن ہے۔ ادغام شفوی کا 2 لائن مثال ہو گیا۔ اب جو ہے آپ کے سامنے اخفاء شفوی والے مثال کو پڑھ رہے ہیں۔ ان ربهم بهم ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين فبشرهم بعذاب۔ چلیے 2 لائن اب اظہار شفوی کے مثال پر۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ تو دوستو یہ جو سبق میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ لیے ہوں گے۔ بس آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔